اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 87 ہے اور آیت نمبر سورۃ الانعام کی 51 to 62 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو احکامات دیے ہیں اور کہا ہے کہ اس کو پکڑ کے آگے عوام تک پہنچائیں، اور اس کے اندر بھی بالخصوص وہ والے احکامات جو توحید کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان چیزوں کا یہاں پہ بالکل واضح طور پہ کلام فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں کافی سخت بعض جگہوں پہ پکڑ بھی کی ہے، اور بعض جگہوں پہ اسی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ کے قریب جو غریب صحابہ بیٹھتے ہیں ان کی بھی عزت کا خیال رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ امیر اگر یہ کہیں کہ کیونکہ بڑے بڑے جو امیر لوگ تھے جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے پھر کہا یہ الفاظ کہے کہ یا رسول اللہ ہم یہاں پہ قریب نہیں بیٹھیں گے، یہاں پہ آپ کے پاس نہ غریب بیٹھتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ ان کو ذرا ہٹا دیا کریں اور پھر ہم آ کے بیٹھ جائے کریں گے، یعنی دو نشستیں لگ جائیں، امیروں کے لیے علیحدہ غریبوں کے لیے علیحدہ۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب یہ انصاف کے بعید ہے، انصاف سے دور ہے کہ جدھر آ کے امیر بیٹھے گا وہیں پہ آ کے غریب بیٹھے گا۔ اسلام نے آ کے اس چیز کا فرق ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے حضور سب سے زیادہ بہترین اور کامل شخص وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ترین بھی شخص وہی ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز کو بالکل واضح کر دیا گیا ان آیات کے اندر۔ تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ سنتے ہیں، مختصر سی تفسیر ہوگی تاکہ آپ کو معلوم ہوتا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کی رب کی طرف سے یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارشی، اور انہیں اس امید پر ڈراؤ کہ یہ پرہیزگار ہو جائیں۔ یعنی ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے محبوب یہ جو قرآن مجید ہے اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو لوگ اس چیز سے پیچھے ہٹتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے حضور کھڑے بھی ہونا ہے، اور پھر ان کے بعد یہ قرآن ان کو یہ کہتا ہے کہ جب رب کے حضور تم کھڑے ہو جاؤ گے تو اس وقت نہ تمہارا کوئی حمایتی ہوگا نہ تمہارا کوئی سفارشی ہوگا۔ اور آیت الکرسی کے اندر تیسرے پارے کے اندر آیا تھا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، شفاعت صرف اور صرف وہی کرے گا جس کو اللہ کی طرف سے اذن ہوگا۔ اس بارگاہ کے اندر کوئی بھی جتنا مرضی اعلیٰ مقام کا ہوگا شفاعت نہیں کر سکتا جب تک رب کریم کی طرف سے اس کو اجازت نہ ہو، تو وہ آئی بھی نہیں ہے۔ یعنی انبیاء بھی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، شہداء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، حاجی بھی کریں گے، یہ ایک ہے، لیکن تب تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ نہ فرما لے۔ اس کی اجازت کے ساتھ پھر وہ سفارش بھی اور شفاعت بھی چلے گی، جب تک وہ اجازت نہیں دے گا تب تک کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر، حضرت صہیب، مصعب ابن عمیر، حالانکہ پہلے بہت زیادہ امیر ترین تھے لیکن بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو غریبی کے اندر داخل کر لیا۔ پورے علاقے کے اندر اتنا اچھا کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا جتنا اچھے حضرت مصعب ابن عمیر پہنا کرتے تھے، لیکن غزوہ احد میں جب وہ شہید ہوئے ہیں تو ان کے اوپر سے کبھی اگر سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور کفن دیتے ہوئے اگر پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اس حد تک اسلام کے اندر آنے کے بعد انہوں نے یہ چیزیں تبدیل کر دی۔ تو یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں، آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے۔
یعنی یہ اگر آپ نے کام کیا نا کہ غریبوں کو پیچھے کر دیا اور امیروں کو علیحدہ سے ٹائم دینا شروع کر دیا تو یہ انصاف سے دور ہے۔ اے محبوب اگر آپ بھی یہ کام کریں گے تو تب بھی یہ کام ایسے ہی ہے جیسے آپ نے انصاف کو چھوڑ دیا۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کو دوسروں کے ذریعے آزمائش کی کہ یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا؟ کیا اللہ کا شکر گزاروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ یعنی بطور تنبیہ کہا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزار بندوں کو نہیں جانتا؟ تو کیا اس وجہ سے تم ان غریبوں کو دور کر دو گے کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ تو اللہ تو ان غرباء کو بھی جانتا ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں لیکن دل سے ہو کے بیٹھے ہیں، جیب میں چاہے مال کم ہے لیکن دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حضور علیہ السلام کے اس مشن پر اپنی جان مال عزت آبرو جو کچھ ہے سب کچھ فنا کرنے کو تیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے، اور دوسروں کے بھی یہ آزمائش ہے۔ پچھلی آیت کے اندر کہا کہ ان کو دور نہیں کرنا، یہاں پہ فرمایا کہ وہ جو امیر ہے نا اب ان کے لیے بھی آزمائش ہے کہ ہیں تو امیر اسٹیٹس کے اوپر ہے لیکن پھر بھی ان کو آ کے یہاں بیٹھنا پڑے گا ان غرباء کے ساتھ، تاکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے حضور اگر کسی کو کوئی مقام ملے گا تو وہ پرہیزگاری کی بنا پر ملتا ہے۔ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی حبشی کو کسی سفید رنگ والے پر، اور کسی بھی اعتبار سے دنیاوی طور پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر فضیلت حاصل ہے تو صرف و صرف پرہیزگاری کے طور پہ، تقوی کے طور پہ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے اپنے اندر سے یہ بھی ایک سٹیٹس ختم کیا جائے، جب بندہ اللہ کے کام کے اندر لگا ہے نا پھر امیری غریبی نہیں چلتی۔ ہاں دنیاوی طور پہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے، کوئی تخت پہ بیٹھ گیا بادشاہ ہے، اب تھوڑا روب دکھانے کے لیے اگر وہ اسلام کے نفاذ کے لیے کچھ کام کر رہا ہے کہ اگر میں سب کے ساتھ بھائی چارے والا حساب کر لوں گا تو اس صورت کے اندر تو پھر میرا تو سٹیٹس ختم ہو جائے گا اور لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے اور مجھے مذاق سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ والا مذاق نہ کیا جائے۔ ہاں اس حد تک آپ ساتھ ساتھ رہیں جب دین کی بات ہے۔ دین کے اندر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں اس سے بلند ہو گیا ہوں تو میں اس سے بلند ہو گیا ہوں، نہیں، وہاں پہ آپ نے عاجزی کا ہی مادہ اپنے اندر رکھنا ہے، کیونکہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں نبی علیہ السلام کے، ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ جب چلا کرتے تھے تو راوی کہتے ہیں، ترمذی کے الفاظ ہیں شمائل ترمذی کے، راوی کہتے ہیں جب چلا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی شخص اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے، حالانکہ بندہ اس طرح بھی چل سکتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، لیکن تھوڑے جھکے ہوئے تاکہ اگلا بندہ یہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام عاجزی میں ہے۔ لیکن اسی کتاب کے اندر شمائل ترمذی کے اندر یہ بھی بات لکھی ہے کہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کسی کے سامنے اگر کھڑے ہو جاتے نا تو اس سے زبان سے باتیں نہیں نکلتی تھی، روب اتنا تھا نبی علیہ السلام کا، دبدبا۔ تو اپنے اندر اگر آپ دبدبا لے کے آنا چاہتے ہیں تو اصلی والا لے کے، فیک نہیں، 2 نمبر نہیں۔ تو ان چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کر لے تو اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ جو اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ آتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آیتوں پر ایمان بھی لے آئے یعنی قرآن مجید پر، پھر ہم ان کے لیے ان کی جو ذمہ داری ہے وہ میری رحمت کی ذمہ داری ہے، اب ان کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی ہے تو میں ان کی حفاظت کروں گا۔ اس انداز کے ساتھ بھی کہ جب انہوں نے آیتوں کو تسلیم کر لیا، اب اگر وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوئے تو گناہ کے بعد پھر وہ توبہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشنے والا مہربان ہے، وہ بخش دے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ یعنی ہم نے تفصیل کے ساتھ ترتیب پر آپ کو بیان کرتے جا رہے ہیں توحید کیا ہے،
توحید کو مکمل طور پہ بیان کر رہے ہیں، جب رسالت کی باری آئی تو اس کو مکمل طور پہ ہم بیان کر رہے ہیں ترتیب وار. اور وجہ کیا ہے اس کو بیان کرنے کی، مفصل طریقے کے ساتھ بیان کرنے کی؟ وہ وجہ یہ ہے کہ مجرموں کا جو راستہ ہے وہ بالکل واضح ہو جائے کہ مجرموں کا راستہ یہ ہے اور حق والوں کا، نبی علیہ السلام کا، ان کے اصحاب کا، اہل بیت اطہار کا راستہ یہ والا ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد دللت اذا وما انا من المہتدین. تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. وہ کوئی بھی ہے اللہ کے سوا تم جس کی عبادت کرتے ہو، اے محبوب ان سے فرما دیں کہ آپ کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی. تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلتا، اگر یوں ہوتا تو میں بھٹک جاتا اور ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا. یعنی نبی علیہ السلام اپنے بارے میں یہ فرما رہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہے، اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر واقعی میں تمہارے اس رستے پہ چلتا جس رستے پہ تم چلتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ تم نے معبود بنائے ہیں، وہ جس مرضی صورت کے اندر ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کے اندر ہو یا ان کی والدہ کی صورت کے اندر یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صورت کے اندر یا کسی بت کی صورت کے اندر یا پھر کسی بابے یا کسی بزرگ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے خدا کی جگہ بنا لینا، وہ چاہے اس صورت کے اندر ہو، ہر اعتبار سے فرمایا کہ اگر میں تمہاری طرح بھٹک جاتا تو میں بھی بھٹک چکا تھا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے میں نہ ہوتا اگر میں اس طرح کا بھی کام کرتا. تو نبی علیہ السلام اپنے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ فرمائیں، قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں. یعنی اللہ کی جانب سے اگر میرے اوپر بھی ہوتا تو تب بھی کمزوری آ سکتی تھی، لیکن اپنے رب کی جانب سے روشن رستے پہ ہوں، روشن دلیل پر ہوں. اور تم نے اسے جھٹلایا ہے جس عذاب کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو، وہ میرے پاس نہیں، حکم صرف اللہ ہی کا ہے. وہ حق بیان فرماتا ہے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی جس عذاب کو تم کہہ رہے ہو نا، نافرمانی کر کے توحید کو توڑ کے تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے اوپر جلدی سے عذاب آ جائے اور شور مچا رہے ہو، وہ عذاب دینا میرے اختیار میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور فرمایا کہ وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اور اگلی آیت مبارکہ کے اندر کیا آ رہا ہے؟ وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. فرمایا قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم واللہ اعلم بالظالمین. یہ دیکھیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یہاں پہ ہونے لگی ہے. فرمایا تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا. یہ شکر کرو کہ اللہ کے حضور وہ عذاب دینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم میں مجھ سے اعلیٰ ہے، وہ برداشت میں مجھ سے اعلیٰ ہے، تو اس وجہ سے تم بچے ہو. اگر بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان یہ فیصلہ ہونا ہوتا تو میں تو کب کا تمہارے اوپر عذاب بیچ کے یہ والا معاملہ ختم کر چکا ہوتا. لیکن وہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں پہ پتہ چلا توحید کے اندر کہ سب سے اعلیٰ جس کا علم اور سب سے اعلیٰ جس کی بردباری ہے اور برداشت کرنا، دیکھنا اور اس کو حوصلہ رکھنا اس کے اندر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میرے اور تمہارے درمیان یہ فیصلہ ہونا ہوتا تو یہ کب کا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا. اس حد تک یہاں پہ الفاظ استعمال کیے گئے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، ان کو صرف وہی جانتا ہے، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ. اور کوئی پتا نہیں گرتا اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے. یعنی ہر چیز کا نالج، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اور پھر اس سارے علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں لپیٹ کے آپ کے سامنے دے دیا ہے
یعنی کلام کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے. ہاں نکالنا ہماری ذمہ داری ہے. طریقوں کے اندر کوئی دانا ہے تو اس کا ذکر بھی اللہ کے پاس بھی اس کا علم موجود ہے اور اس قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. اور اگر کوئی چیز پتا بھی اپنی جگہ سے ہلتا ہے اس کا نالج اللہ کے پاس بھی ہے اور اس کتاب کے پاس بھی ہے. تو لہٰذا یہ سارا کا سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اور یہ ساری کی ساری بات نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اے محبوب فرمائیں کہ غیب کی کنجیاں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, اس کے علاوہ تو اور کسی کے پاس نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اسے جانتا ہے, پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے, پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے, پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے. جو بندہ سوتا ہے نا وہ بھی ایک طرح ایسے ہی ہے جیسے اس کی روح نکل جاتی ہے, اس کو پتہ نہیں کہ میرے اعضاء کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بالکل اس کے اعضاء ڈھیلے ہو چکے ہوتے ہیں ہر اعتبار سے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا پھر تم جب صبح اٹھتے ہو دن میں کماتے ہو وہ سارا کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. جو بندہ فراڈی کرے گا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, جو بندہ دودھ کے اندر پانی ڈال رہا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے. یعنی رات کا سونا بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے نعمت تھا, صبح اٹھ کے جو کام کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے نعمت تھا کہ اٹھ کے کام کر رہا ہے. لیکن اگر اس کے اندر کوئی دو نمبری کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا تمہیں اس دن کے وقت اٹھایا جائے گا. اب وہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیند دے گا تو وہ موت کی صورت کے اندر ہے. پھر تمہیں جب اٹھایا جائے گا تو وہ قیامت کے دن, اور پھر وہاں پہ تمہارا لوٹنا ہوگا. پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے رہے ہو, تمہارے خود کے اعضاء بھی گواہی دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایک ایک چیز جانتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان ہے, یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے. ان الحکم الا للہ, اس کے علاوہ اور کسی کا حکم نہیں چلتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فرشتے مقرر کی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ڈیوٹیاں مقرر کر دی ہیں. اب وہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے ساتھ کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو الفاظ ہیں رسول کے وہ آئے ہیں جمع کے, اور یہاں پہ حضرت آپ کو پتہ ہے ایک ہی فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرتے ہیں. اب ان کے بارے میں تو یہاں پہ ایک فرشتے کا نام لینا چاہیے تھا, لیکن یہاں پہ جمع کا صیغہ آیا تو اس کے بارے میں کہا کہ ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند فرشتے مقرر کیے ہیں جو ان کی مدد کے لیے شامل حال ہوتے ہیں. یعنی اب وہ کہتے ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ اس کی روح قبض کرنی ہے, وہ حلق تک نکالتے ہیں, لیکن آخر میں جو روح قبض کرتے ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی کرتے ہیں, ملک الموت. تو لہٰذا ان کے بارے میں بھی یہ چیز جانی جائے. اس کے بعد فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین. پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے. سن لو اسی کا حکم ہے, وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف تم نے لوٹنا ہے, پھر جب تم اس کے حضور کھڑے ہوگے تو سب سے زیادہ جلد حساب کرنے والا وہ ہے. وہ جلدی حساب اسی بنا پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے, جو کچھ تم نے کیا تھا ہر ذرے کا علم اس کے پاس پہلے سے موجود ہے. اب وہ ایک ایک چیز جاننے کے بعد تمہارا اگر حساب لے گا, یعنی مجھے کسی کا پتہ ہے کہ اس بندے کو میں نے 10,000 دیا تھا, اب 10,000 کا اس نے خرچہ بھی کر لیا اور سارا کچھ میرے سامنے کیا. اب اگر وہ میرے پاس آئے گا نا, مجھے کچھ بتانے بھی لگے گا تو میرے پاس پہلے سے نالج ہے کہ اس کو پیسے بھی میں نے دیے, اس نے خرچہ بھی میرے سامنے کیا. اب اگر وہ نہ بھی بتائے تب بھی مجھے معلوم ہے. اسی طرح یہ سارے کے سارے بدن کے اعضاء اللہ کے دیے ہوئے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ بندہ دنیا کے اندر کیا کیا کر رہا ہے, دین کے لیے کتنی ایفرٹ کر رہا ہے, دنیا کے لیے کتنی ایفرٹ کر رہا ہے, اور ذلیل و رسوا دنیا کو کس طرح اپنے پاس خریدنے کی کوشش کر رہا ہے, حتیٰ کہ اپنی ماں بہن عزت ہر کچھ بیچنے کو تیار ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیا بھی جسم میں نے اور تو نے میرے سامنے یوز کیا,
اب میں تجھ سے حساب لوں گا، تو فرمایا کہ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ کہ میں بہت ہی جلد تجھ سے حساب لے لوں گا، کیونکہ مجھے تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی کام چھپ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقت پر مبنی اور نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔